14.91 اور ڈیزل کی قیمت میں 18.44 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ IMF کے اسی معاہدے کا تسلسل ہے جو گزشتہ حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ ڈالر کی قیمت بھی 300 کراس کر چکی ہے، اور ڈالر کے بعد پیٹرول اور ڈیزل نے بھی ٹرپل سینچری مکمل کر دی ہے۔ ظاہر پیٹرول کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ فطری ہے، ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے پھر ایک نئی لہر مہنگائی کی پورے ملک میں آ جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ حکمران اپنی خرچیاں کم کرتے، آج کے اخبارات کی خبر ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران خیبر پختونخوا کی سرکاری گاڑیوں میں 8.2 ارب روپے کے اخراجات اس مد میں ہوئے ہیں۔ سرکاری گاڑیوں کے مد میں 8.2 ارب روپے کے اخراجات ہوئے ہیں، اور اس میں 4 ارب روپے کا پیٹرول یہ سرکاری گاڑیوں نے استعمال کیا ہے، ڈیزل اور پیٹرول، اور پولیس کی گاڑیوں نے 2.2 ارب روپے کا پیٹرول استعمال کیا ہے۔ اسی طرح مرمت کے مد میں 1.2 ارب روپے، یہ 1 سال کے دوران خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو پیٹرول ڈیزل کا سرکاری سطح پر، سرکاری افسران کی سطح پر یا افسرشاہی جس طرح استعمال کرتی ہے، اور پھر پورا بوجھ عوام کے اوپر پڑ جاتا ہے، اور عوام کے اوپر لوگ حکمران بوجھ اس لیے ڈالتے ہیں کہ عام عوام مجبور ہے، ان کی مجبوری ہے کہ وہ کرائے کے مد میں اور پیٹرول اور ڈیزل کے مد میں اس بوجھ کو برداشت کریں گے۔ جو اہم مسئلہ ہے اور جو بجلی کا ایشو اس وقت چل رہا ہے پورے ملک میں، خیبر پختونخوا کا معاملہ پورے ملک سے الگ ہے۔ خیبر پختونخوا وہ ہمارا صوبہ کہ جہاں بجلی کی پیداوار ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی ایک اندازے کے مطابق 6000 میگا واٹ سے زیادہ کی بجلی پیدا ہوتی ہے، اور 2400 میگا واٹ جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم اس سے زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد جس صوبے میں جو بھی پیداوار ہوگی وہ صوبہ سب سے پہلا حقدار ہے کہ اس کو استعمال کرے، لیکن ہمارے صوبے کے اندر ایشو جو ہے وہ الگ ہے۔ یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں پر اوور بلنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بجلی پیدا ہوتی ہے تو 1 روپیہ یونٹ جو ہے وہ فی یونٹ کے حساب سے 1 سے لے کر 6 روپے کے درمیان فی یونٹ کے مختلف ریٹ ہے۔ حکومت نے 5.25 روپے فی یونٹ کا گزشتہ دنوں اعلان کیا کہ خیبر پختونخوا میں اوسطاً اتنا خرچہ آتا ہے، لیکن پھر کیوں ہمارے اوپر 57 روپے فی یونٹ کے حساب سے بالکل ابتدائی بجلی فروخت کی جاتی ہے، حالانکہ یہاں پر صوبے کے اندر ضرورت سے زیادہ بجلی بھی پیدا ہوتی ہے، نہ رائلٹی کے مد میں ہمیں وہ حصہ پورا مل جاتا ہے، اور لوگوں کو، عوام کو مہنگی بجلی 13 قسم کے ٹیکسز لگا کر 48% ٹیکس بجلی کے بلوں میں ہم سے وصول کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پنجاب کے اندر یہ بجلی پیدا ہوتی ہے، جو IPPs کے ساتھ کمیشن کے لیے انہوں نے معاہدے کیے ہیں، جو فرنس آئل کے ذریعے بجلی پیدا ہوتی ہے، وہ کئی گنا مہنگی بھی ہے اور ماحول دوست بھی نہیں ہے۔ گرین انرجی صرف خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہاں صوبے کے اندر اوور بلنگ کا، مہنگی بجلی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو ہم مسترد بھی کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی نے اس بنیاد پر اس ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب کا بیان بھی دیکھ لیں، وزیر اعظم نے ایک بات یہ کی ہے کہ مہنگائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، غریب عوام کے لیے اور متوسط طبقے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ کی ہے کہ بجلی کا بل تو دینا ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب کبھی 1 مہینہ آپ اپنے وزیر اعظم ہاؤس کا بل اپنے جیب سے دے دیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ بجلی کا بل دینا کتنا مشکل کام ہے۔ اور پھر جو 31,000 حکومت نے کم سے کم اجرت کا اعلان کیا ہے کہ یہ ہم اجرت دیں گے اور لوگوں کو دینا چاہیے، کتنے لوگ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ پھر یہ جو ماہرین معیشت ہیں حکومت کے موجود ہے، 40,000 ماہانہ تنخواہ کے 5 افراد کے گھر کا
اگر وہ بجٹ بنا لیں تو ہم مان لیں گے. بجلی کا بل لوگ ادا نہیں کر سکتے، اور اس پہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں. دوسری بات وزیر اعظم نے کیا کی، شرم کا مقام یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 400 یونٹ تک خرچ کرنے والوں کو ہم ریلیف دیں گے بشرط یہ کہ IMF اس کی اجازت دے دے. تو کیا یہ ملک IMF کا ہے یا ہمارا ہے؟ یہ وزیر اعظم جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ IMF کے نمائندے ہیں یا پاکستان کی وفاداری کا اس نے حلف اٹھایا ہے؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھایا یہ اس سے غداری ہے. پاکستان کی وفاداری سے یہ کہتے ہیں IMF اجازت دیں گے تو ہم ریٹ کم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF کے ہاں ہم نے اپنے اس ملک کو گروی رکھ لیا ہے. اور اس طریقے سے یہ وزیر اعظم کی طرف سے جو بجلی کے حوالے سے عوام کو دھمکی آمیز بات کی گئی ہے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور کل 2 ستمبر کو سراج الحق صاحب نے جو اعلان کیا ہے یہ IMF کی سے قرضے لینا، IMF کی غلامی اختیار کرنا، یہ گزشتہ حکمرانوں کی پالیسیوں کا تسلسل ہے. گزشتہ 5 سال میں جو حکمران گزرے ہیں صوبے کے اندر ہو یا مرکز کے اندر ہو، انہوں نے ان کے ماہرین معیشت نے ایک کام کیا ہے کہ سود پر قرضے لے لو، اس کے کمیشن کھاؤ، اس پہ ترقیاتی کام شروع کرو، ترقیاتی کاموں کے کمیشن کھاؤ، اور اس طریقے سے اپنے جیب بھرو اور غریب عوام سے پھر بجلی کے مد میں اور پیٹرول کے مد میں پیسے وصول کرو. ان کے پاس صرف یہی ایک طریقہ رہتا ہے. اس لیے سراج الحق صاحب نے جو کل اعلان کیا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں خیبر پختونخوا کے تاجروں کا، چترال سے لے کر DI خان تک پورے صوبے کی تاجر برادری نے ہمارے ساتھ کل کے ہڑتال میں حمایت کا اعلان کیا ہے. اور صوبہ تنگ ہے، روز لوگ ہڑتال کرتے ہیں، روز لوگ بازار بند کرتے ہیں، روز ہر بازار کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں. لیکن کل جو ہمارا ہڑتال ہے صوبے کے اندر یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اتنی مہنگائی تو نہیں ہے کہ لوگ ہڑتال کریں. بھائی مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس لیے لوگ ہڑتالوں پر مجبور ہیں. عوام کیا تاجر خود کہتے ہیں ہم شٹ ڈاؤن کریں گے، ہم ہڑتال کریں گے. ہمارا یہ ہڑتال، کل کا پروگرام، کل کا احتجاج یہ بالکل پرامن ہوگا. کسی قسم کو ہم جو آئینی اور قانونی ہمارے پاس اختیار ہے، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے. ہم خیبر پختونخوا کے تمام تاجر برادری کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پہلے سے یہ روایت رہی ہے، ہمارے کارکن وہ تربیت یافتہ ہے، ہمارے کارکن وہ نظم و ضبط کے پابند ہیں، اور انشاءاللہ نظم و ضبط کے اندر رہتے ہوئے ہم املاک کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. ہم ٹرانسپورٹروں کو بھی یقین دلاتے ہیں کسی قسم کا کوئی شیشہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی ہمارے احتجاج کے دوران ہلڑ بازی نہیں ہوگی، کوئی دکان کے اوپر کسی جگہ پر وہاں لوگ اشتعال نہیں پھیلائیں گے. انشاءاللہ پرامن انداز میں ہم اس جو ہڑتال ہے، احتجاج ہے، یہ کریں گے. اور کل محترم سراج الحق صاحب پھر دوسرے مرحلے کا بھی اعلان کریں گے. ہم حکمرانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. IMF کا قرضہ اگر دینا ہے تو آغاز اشرافیہ سے کرے، سیاستدانوں کی اشرافیہ جنہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، جنہوں نے حکمرانی کی ہے، اپنے بینک بیلنس کے اندر، اپنے کارخانوں کے اندر انہوں نے اضافہ کیا ہے. جو فوجی افسران ہیں ان کے جو مراعات حاصل ہے، جو بجلی کے مد میں ہیں، ان کی تنخواہوں کے مد میں ہیں، ہم آرمی چیف سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس موقع پر جس طرح عوام قربانی دیتے ہیں تو فوجی افسران بھی اپنی ذاتی زندگی کے اندر ان کے مراعات کو کم کیا جائے. جو ججز جو بہت بڑے پیمانے پر پینشن لیتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، ان ججز کے ساتھ بھی ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی قربانی دے دیں. اس طرح وابڈا کے جو افسران ہیں، وابڈا کے جو لوگ دونوں ہاتھوں سے بجلی کو اور وابڈا کو لوٹ رہے ہیں، وہ لوگ بھی قربانی دے دیں اور حکومت اس پر فیصلہ کرے کہ سیاستدان، سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی اور اسی طریقے سے جتنے بھی مراعات یافتہ لوگ ہیں ملک کے اندر، ان لوگوں کے مراعات کو کم کیا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے اور عوام کو ایک موقع فراہم کیا جائے کہ وہ کم از کم سکھ کا سانس لے اور یہ IMF کی غلامی کا
جو انہوں نے طوق پہنا ہوا ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارا احتجاج IMF کے ان غلاموں کے خلاف ہے جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور نگران حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کا کام صرف الیکشن کرنا ہے اور الیکشن کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، تو آپ الیکشن کر کے چلے جائیں، اور یہ باقی جو ملک کا نظام ہے انشاءاللہ عوام فیصلہ کرے گی، اور IMF کے ان غلاموں کو عوام پھر مسترد کرے گی۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر مرکزی تنظیم تاجران خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر میاں شرافت علی مبارک صاحب کا اور ان کی پوری تنظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باقی بھی اضلاع کے اندر جتنی بھی ان کی ذیلی تنظیمیں ہیں سب نے ہمارے ساتھ کل کے احتجاج میں ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور کل انشاءاللہ ایک پرامن اور بھرپور احتجاج ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ۔ میں آپ تمام دوستوں صافی برادری کا مشکور ہوں، آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا۔ میں جماعت اسلامی کے عبدالواسط صاحب، ان کی پوری ٹیم، شاہ صاحب کو اور خالد محمود اور رضوان بچے کو اپنا کبھی میں مشکور ہوں کہ یہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ شروع میں ایک بات واضح کرتا ہوں کہ تاجر کبھی بھی کسی سیاسی ہڑتال کا حصہ نہیں بنتا۔ یہ ہڑتال خالصتاً تاجروں کی ہے۔ 12 بجے ہمارے مرکزی صدر بلکہ 11 بجے ہمارے مرکزی چیئرمین خواجہ سلمان صدیقی صاحب نے ملتان میں 2 ستمبر کی ہڑتال کا اعلان کیا۔ 12 بجے میرے صدر کاشف چودھری صاحب جو کہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر ہیں، انہوں نے 12 بجے 2 تاریخ کی ہڑتال کا اعلان کیا، اور میں بہت مشکور ہوں محترم قبلہ کعبہ سید جناب محترم سراج الحق صاحب کا کہ انہوں نے 2 بجے تاجروں کی اس ہڑتال کی کال کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد میں مشکور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہوں کہ جنہوں نے 7 بجے نیر بخاری صاحب ان کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی تاجروں کی اس ہڑتال کا بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ میں مشکور ہوں، اور میں زیادہ مشکور جماعت اسلامی کا اس لیے ہوں کہ انہوں نے ایکٹیولی، کیونکہ ایک منظم جماعت ہے، ہمارے منظم ساتھی ہیں، ہمیں فخر ہے ان پہ، انہوں نے ایکٹیولی اس ہڑتال میں ہمارے شانہ بشانہ رہے، بلکہ 2 قدم ہم سے آگے ہو گئے۔ ہم ان کے مشکور ہیں۔ تاجروں نے، آپ صافی برادری یہاں موجود ہے، میرے پرانے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم نے جنرل مشرف کی آمریت کو اس وقت للکارا تھا جب جنرل مشرف جوان تھا۔ 12 اکتوبر 99 کو آیا تھا، اور دسمبر 19، 20، 21 پورا پاکستان تاجر برادری نے بند کیا تھا۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اپنے ڈرائنگ روم کی حد تک محدود تھیں، لیکن تاجر میدان میں تھا، تاجر چوک میں تھا، اور تاجر جو تھا وہ بازاروں میں اور گرمی اور بارش میں ہوتے ہوئے اپنی تحریک اس نے شروع کی ہوئی تھی، اور کامیاب الحمدللہ ہم نے کی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہماری سیدھی سی مختصر ہمارا کام ہے۔ دیکھیے، یہ زندہ باد مرد آباد میرے تاجر کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے، ہم صبح آتے ہیں، اپنی دکان کو صفا کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے آسرے پہ۔ اللہ ہمیں رزق گاہ کی صورت میں بھیج دیتا ہے، شام کو ہم اپنا رزق لے کے جاتے ہیں، صبح کا پھر اللہ مالک۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں کس کو زندہ باد مرد آباد کروں، میرا کام اپنی کاروبار کرنا ہے، میرے ہٹی وال کا کام اپنے کاروبار کا ہے۔ لیکن آج مجھے یہ بتائیں کہ جب میری دکان کا بل 2000 یا 2500 آتا تھا، آج وہی بل میرا 35,000 36,000 آئے تو میں کہاں سے دوں گا؟ میں بالکل بات واضح کر کے کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت کو بھی، نگراں وزیر اعظم پاکستان کو بھی، کہ کاکڑ صاحب سیدھی سی بات ہے، آپ نے کل جو باتیں کی ہیں، آپ نے پاکستان کی تاجر برادری، پاکستان کے ہٹی وال اور پاکستان کے عام لوگوں پہ آپ نے تخندہ کرے دے، تخندہ کرے دے، آپ نے اس پہ ہنسی، آپ نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس پر غریب آدمی کا، عام آدمی کا، معصوم پاکستانی کا آپ نے مذاق اڑایا ہے۔
کتنے افسوس کی بات ہے. اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا عطا پرامن ہے. اگر اور اس کے بعد میں مشکور ہوں، ہمارے واسع صاحب نے اعلان کیا کہ شاہ حاج صاحب اپنا لائحہ بھی اعلان کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم بھی اپنا لائحہ اعلان کریں گے. ہم یہاں نہیں رکیں گے. اور اپنے کاکڑ صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس وقت سے ڈرو کہ جب ہم یہ اعلان کر دیں کہ آپ نے بجلی کے بل داخل نہیں کرنے، اس وقت سے ڈرو. ہمیں اس وقت تک ہمیں اس دیوار کے ساتھ مت لگاؤ. یہ ملک میرا ہے، میں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. آپ تو افغانی بن کے جا کے لندن پڑھ کے آئے ہو نا، آپ افغانی بن کے لندن میں پڑھ کے آئے ہو. دیکھیے میں تو افغانی نہیں بنا، نہ میں بنوں گا. میں پاکستانی ہوں. میں پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد میں پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں. تو میرے بھائیوں، صرف اتنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کل کی عطا بالکل پرامن ہوگی، اور بالکل انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے ہے. ہم نے ہمیشہ ہڑتالیں کی ہیں. آج اس پہ جب تاجر اور ہٹیوار ہمارا تکلیف میں آیا، ہم نے ہڑتال کی ہے. ہم نے اپنا مطالبہ رکھا ہے، پرامن رکھا ہے. ہم نے کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور نہ انشاءاللہ آئندہ پہنچائیں گے. اور کل جو انہوں نے 15 روپے پیٹرول میں اور تقریباً 18 روپے انہوں نے جو ڈیزل میں اضافہ کیا ہے، یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو قتل کر دیا. یہ